تقریباً 4-5 فلسفیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ مشکل یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس بنیاد پہ جو ہے فیثاغورس تو چلیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے فلسفے کا لفظ جو ہے اپنے لیے فلسفی کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے، وہ کہ وہ فلسفہ کن معنوں میں لیتا تھا وہ اس سے مختلف تھا جو ارسطو کے ہاں ہے یا جو بعد میں آیا، اور اس کا بھی تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اپنے لیے فلسفے کا لفظ استعمال کیا یا نہیں کیا بہرحال، اور اس کے افکار کا ارسطو اور افلاطون پہ اثر بھی ہوا ہے، تو اس لیے فیثاغورس سے آغاز کیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، پھر سقراط پہ آ گیا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ بیچ میں جو اہم لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا، اور جو اہم لوگ ہیں وہ اس طرح ہیں، یعنی جب آپ فلسفہ پڑھتے ہیں تو یعنی یونانی فلسفہ آپ پڑھیں تو ظاہر ہے کہ اصل جو اہم ترین فلسفی ہیں وہ تو ارسطو اور افلاطون ہی ہیں، اور جو مسلمانوں کے یہاں خاص طور پہ مدارس میں اور علم کلام پہ جس کا اثر ہوا ہے اور جن کو مسلمان فلسفی کہا جاتا ہے ان پہ اثر ہوا ہے وہ ارسطو کا ہے، تو ارسطو ہمارے لیے اہم ترین فلسفی ہے، اور مغرب کے فلسفے کو پڑھنے کے لیے بھی ارسطو اہم ترین فلسفی ہے، اور کچھ افلاطون بھی آنا چاہیے کیونکہ ارسطو جو ہے افلاطون ہی کا شاگرد تھا، اور افلاطون کا بھی ہمارے یہاں اثر ہوا ہے، لیکن جو افلاطون کا ہمارا زیادہ اثر ہوا ہے وہ تصوف پہ ہوا ہے، یعنی خاص طور پہ جو عرفان پر، یعنی مطلب یہ کہ نظری تصوف پر، یا کم از کم تصوف کی اصطلاحوں پر، لیکن ارسطو اور افلاطون کے فکر کے سمجھنے کے لیے جو یونان کے ارسطو اور افلاطون سے پہلے کے فلسفی ہیں ان کے دو گروہ ہیں، ایک تو جن کو کہتے ہیں تیمالیزین فلسفی یا آیونین فلسفی، ایونیا کے اسی سے لفظ یونان آیا ہمارے یہاں، اور یہ علاقہ جو آج کل کے ترکی میں شامل ہے، کیونکہ یونانی جو ہے کسی ملک کا نام نہیں تھا قدیم زمانے میں، اور نہ کسی نسلی گروہ کا نام تھا، بلکہ ایک ثقافت اور زبان کا نام تھا، تو جو لوگ یونانی زبان بولتے تھے ان کو بعد میں یونانی کہا گیا، اور اس میں مختلف لوگ شامل، اور اس کا جو تو یہ آئونیا کے جو لوگ تھے یونانی زبان بولنے والے لوگ تھے، ان میں جو پہلے فلسفی ہوتے گو کہ انہوں نے اپنے آپ کو فلسفی نہیں کہا، اور ان کو ہماری اسلام میں سائنسدان کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان کی جو تحقیقات ہیں وہ زیادہ تر سائنسی ہیں، اور ان میں تین جو ہیں اہم ہیں، ان کے بارے میں ہمیں زیادہ نہیں پتا، لیکن جو بھی پتا ہے تھالیس ہے ایک، اور دوسرا اناکسیمینڈر ہے، اور تیسرا انیکسی مانیس، یہ تینوں جو ہے آئونیا کے فلسفی ہیں، اور یہ فیثاغورس بھی آئونیا کا ہے، اور کم از کم تھالیس تو فیثاغورس سے پہلے کا ہے، اور ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ فیثاغورس جو ہے تھالیس کا شاگرد وغیرہ، اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے جن کو پڑھنا جو سقراط سے پہلے کے فلسفی ہیں، ان میں دو فلسفی بہت اہم ہیں افلاطون کے لیے بھی، اور افلاطون کے لیے اہم ہے تو ارسطو کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ ارسطو افلاطون کا شاگرد ہے اور اسی کے فلسفے پر اپنا فلسفہ جو ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے، تو وہ ہیں ان فلسفیوں میں جو ہے ایک پارمینیڈیز ہے جس کا افلاطون پہ بہت اثر ہے، اور وہ کہتا تھا کہ ہر چیز جو ہے ساکن ہے اور حرکت جو ہے ایک سراب ہے، اور دوسرا جو ہے ہیراکلیٹس، یہ کہتا تھا کہ ہر چیز جو ہے حرکت ہے اور سکون جو ہے وہ سراب ہے، اور افلاطون نے جو ہے وہ کہ افلاطون اصل میں متاثر جو ہے پارمینیڈیز سے بہت زیادہ تھا، لیکن ان دونوں کے آرام میں جو ہے توافق اور تطابق کی کوشش کی، اور تیسرا جو ماقبل سقراطی فلسفی اہم ہے ہمارے لیے وہ یا اس مذہب فلسفہ یا اسکول آف تھاٹ اہم ہے، وہ جوہری فلسفیوں کا ہے جن کو ایٹمسٹ بھی کہتے ہیں، اور ان کا ایک اہم جو فلسفی تھا وہ ڈیموکریٹس، اور اس حضرت نے ذکر بھی کیا، یہ خاص طور پہ ہمارے مطلب یہ کہ اشاعرہ کے علم کلام کو سمجھنے کے لیے اہم بعض مسائل میں تمام مسائل میں، تو یہ ساری جو ہیں تقریباً ماقبل سقراط کے پہلے کے فلسفے، تو ان کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور حضرت نے ان میں سے فیثاغورس کو لیا ہے تو اس میں کافی یعنی خلا ہے ان کی بحث میں، لیکن ابھی ان کا ذکر نہیں کریں گے زیادہ، اس کو الگ سے انشاءاللہ ان پر ویڈیو بنائیں گے، اور حضرت کی جو متن ہے اس سے زیادہ جو ہے دور نہیں جائیں گے، ورنہ جو ہے پھر جو ہے وہ متن پڑھنے کا مقصد فوت ہو جائے گا، کیونکہ اصل متن ہم جب پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں فلسفے کے جو پڑھائے جاتے ہیں ہمارے مدارس میں اور کس طرح پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر اسے ہم یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس میں اصلاح کی کیا ضرورت ہے، اگر